تقریباً 3000 سے زیادہ کیسز نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح کہ ہماری حکومت نے پہلے جب یہ پچھلے سال یہ وبا آئی تھی تو اس میں ہماری جو بھی اسٹریٹجیز تھیں، جو بھی ہماری ترکیب تھی، وہ انتہائی کامیاب رہی اور اس کو دنیا بھر میں پذیرائی بھی ملی۔ اور پرائم منسٹر صاحب کی جو بنیادی خواہش تھی کہ روزگار کو اور جانوں دونوں کو بچانا ہے، وہ اس نے بہت زیادہ ہماری ملک کی معیشت پہ، روزگار پہ ایک بڑا ہی مثبت اثر چھوڑا۔ اب جبکہ 1 سال سے زیادہ ہونے کو ہے اور اس وبا کی وجہ سے ہماری معیشت الحمدللہ دوبارہ چل پڑی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی یہی کوشش ہے کہ کسی صورت میں بھی ہماری کوئی بھی جو وبا ہے اس کا جو اثر ہے، اس کے لیے جو تدابیر، اس کے لیے جو پریکاشنز ہیں جو کہ ہمیں لینی چاہیے، وہ بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وبا نے عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کی سطح پر بھی دوبارہ اس کا ایک زور اٹھا ہے۔ ویکسینیشن کی جو پہلی فیز ہے وہ انڈر وے ہے، وہ چل رہی ہے، اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ جو انہوں نے جو ترتیب بنائی تھی کہ کن کو پہلے ترجیح دی جائے گی، کن لوگوں کو، اور اسی ترجیحات کے مطابق جو ہمارے فرنٹ لائن میڈیکل سٹاف ہے ان کو، اور جو 65 سال اور اس سے اوپر کے جو ہمارے سینئر شہری ہیں ان کو لگ رہی ہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پنجاب میں بالخصوص جس شاندار طریقے سے، جس منظم طریقے سے، جس بہترین طریقے سے یہ کیمپین چل رہی ہے ویکسینیشن کی، کہ ہمیں آلریڈی پورے ملک سے اور بالخصوص پنجاب سے جو ہمیں شکریہ کے میسیجز آ رہے ہیں، آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے منظم طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے، ایک پورے میرٹ کی بنیاد پہ، یا وہ ترکیب جو حکومت نے بنائی تھی اس پہ میں حکومت پنجاب کو بالخصوص مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہوں گا کہ باقی جتنے بھی صوبے ہیں وہ بھی صوبہ پنجاب کی تقلید کرتے ہوئے اس ویکسینیشن کے جو پروسیس ہے، جو مرحلہ ہے، اس کو اسی منظم اور بہترین طریقے سے آگے بڑھائے، کیونکہ اس سے ہماری جو ایک افیکٹونیس نظر آئی ہے، اور جس طرح کی یہ وبا ہے اس میں اس طرح کا منظم ہونا، ایک بڑے ہی پیشہ ورانہ طریقے سے اس کو عملی طور پہ ان لوگوں کو ویکسینیشن کرنا کہ جس میں لوگوں کو نہ تکلیف ہو، نہ ان کی فرسٹریشن ہو، اور اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں، کیونکہ اب ہماری اکانومی ایک ایسے فیز میں داخل ہو گئی ہے جسے کہ ہم یہی کہیں گے کہ ایک سٹیبلٹی آ چکی ہے، کاروبار چلنے شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑی مثبت رفتار سے جا رہے ہیں اوپر کی طرف، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو اکانومی ہے ہماری اور اسی طرح جو ہماری صحت ہے، وہ دونوں ایک بڑے ہی منظم طریقے سے اس وبا کو اور کاروبار کو کس طرح سے ہم نے ریکنسائل کرنا ہے۔ میری آخری بات اس سلسلے میں یہی ہوگی کہ عوام کو چاہیے، میں یہ معلوم ہے کہ یہ بڑا کٹھن سا ایک وہ ہوتا ہے
طریقہ کہ آپ ہر وقت ماسک لگائیں، لیکن جان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے. اور اس میں جو بھی ایس او پیز دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، میڈیکل جو پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے، تو اس میں یہ ڈسپلن ہمیں اپنانا ہوگا. کیونکہ یہ جو ہے جو اس کی جو کرنٹ اپ سرج ہے، جو یہ اوپر کی طرف یہ جو اس کی دوبارہ شدت یا لہر آئی ہے، اس کو جو ہے تو ہم مینیج بھی کر سکیں، اس کو ہم کنٹرول بھی کر سکیں. ایسی صورتحال میں جب کہ اکانومی بھی ٹھیک چل رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جو لاوارث ہیں انہوں نے ایک کیمپین شروع کیا ہے. کیونکہ جتنی بھی ان کی ترکیب، جو بھی ان کی اپوزیشن کی جو بھی ایک مختلف انہوں نے جو دھمکیاں دیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے، جلسے کریں گے، پہلا فیز تو ان کا بری طرح سے ناکام ہوا. پھر ان کو پرائم منسٹر صاحب کے ووٹ آف کانفیڈنس سے بھی کافی ان کو مایوسی ہوئی، جو کہ اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز تھے اس پہ بھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی. اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جب فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جب ان کے خلاف ہوں تو اس پہ پھر وہ ایک غیر ضروری ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں جس سے کہ ملک میں بے چینی ہو. اور یہ جو اکانومی کا جو ہمارا جو معیشت کا جو ہمارا جو پہیہ ہے وہ چونکہ اب چل پڑا ہے، تو وہ حکومت جو اپوزیشن ہے وہ اس میں اپنے لیے اپنی سیاسی موت دیکھ رہی ہے. تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے باقی باتیں منسٹر صاحب کریں گے، فواد چودھری صاحب. تو اوور ٹو یو. تھینک یو منسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آنا چاہوں گا یہ جو جاوید لطیف نے جو بیان دیا، جس کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف کا جو ہمارا سینٹرل پنجاب کا چیپٹر ہے اس نے آج اس پہ احتجاج کا اعلان کیا ہے. باقی جو پارٹیز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے. جو انہوں نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو پھر پاکستان نہ کھپے، پاکستان شہادت کے بعد زرداری صاحب نے لگایا تھا، یہ نعرہ تو میں سمجھتا ہوں ایک قومی نعرہ ہے. اور پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ ہے یہ تو ہر پاکستانی کے دل کا نعرہ ہے. اور یہ کہنا کہ ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، اس کے اوپر ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دکھا ہے. لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف اور الطاف حسین دونوں 85 کی سیاست کا تحفہ ہے. اور اس میں جو تحفے ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ صرف ایک الیکشن ہی ہے. ایک الیکشن آپ ہار جائیں تو ریاستی اداروں کے خلاف بھی آپ نبرد آزما ہو جائیں، آپ اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی شروع ہو جائیں، اور پھر آپ ریاست کے خلاف بھی شروع کر دیں. یہ الطاف حسین اور نواز شریف کی ٹریننگ چونکہ ایک ہی کوک سے ہوئی تھی، اور ان کی جو یہ سیاسی لوگ تو نہیں ہیں، نہ ہی ان کا کوئی سیاسی ویژن ہے. میں صرف جاوید لطیف صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی جو سیاسی قیادت آج اگر پاکستان نہ ہوتا اور آپ جاتی عمرہ میں ہوتے تو نواز شریف صاحب کو تو جتنا کھانے پینے کا شوق ہے وہ تو کئی گائے کے گوشت کھانے کے چکر میں ان کو جو ہے وہ وہاں پہ پتھر مار مار کے انہوں نے فارغ کر دینا تھا. تو اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. الیکشنوں میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، نتائج آپ کی مرضی کے نہیں آئے تو یہ نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے ریاست کے خلاف ہی اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ شروع کر دیں. ہم غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن پاکستان کے لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی قیمت کیا ہے. ایک الیکشن میں مرضی کا نتیجہ نہ آئے گا ہم بدل جائیں گے، ایک الیکشن میں مرضی کا نتیجہ آئے گا ہم سارے اس طرف چلے جائیں گے. نہ ان کی کوئی ایک کہیے کہ کوئی پولیٹیکل ویژن ہے، نہ ان کی سیاست کا کوئی مقصد ہے، نہ ہی ان کا کوئی اصول ہے جس کے اوپر یہ کھڑے ہوں. ہر لمحہ اپنا اصول جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں. اور جاوید لطیف کی جو یہ سوچ ہے اصل میں وہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ ایک شطرنج کا مورا ہے، جو ٹیپ ریکارڈر اس کو کسی نے پڑھایا اس نے آ کے ٹی وی پہ پڑھ دیا. اصل سوچ جو ہے یہ ان کی ہے جو الطاف حسین بننا چاہتے ہیں. لیکن میں ان سیاسی نابالغوں کو کہنا چاہوں گا کہ الطاف حسین بننے ضرور، لیکن اس کا انجام بھی پھر اپنے سامنے رکھیں. وہ بھی لندن سے واپس نہیں آ رہا، آپ بھی لندن سے واپس نہیں آ پا رہے. اور جو یہاں پہ ہیں
ان کو شاید ہم لنڈن نہیں جانے دیں گے. کوششیں تو بہت ہیں, دل بھی بہت ہے کہ کسی طریقے سے ساری کیمپین یہ ہے پہلے تھی کہ پاپا بچاؤ, اب مجھے لنڈن جانے دو. یہ ساری مہم جو ہے اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے. میں سمجھتا ہوں نیب نے جو کیا ہے مریم نواز شریف کی جو بیل کی کینسلیشن, یہ بڑا مستحسن اقدام ہے. اور یہ جو قدم تھا, دیکھیں پاکستان کے جو لوگ ہیں اور بشمول حکومت, ہمارا جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اس دن پارلیمنٹ کے اندر کہا, جوڈیشری اور نیب کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے, وہ ہماری ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نہیں آتے, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ نیب جو کیس شروع کرے اور پاکستان کے لوگوں کی خواہش یہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے, کیونکہ کیسز ہوتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں چلتا وہ کیس کدھر گیا ہے. اس سے عام آدمی کا بھی جو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا یا احتساب کا جو بیانیہ شکست کھا رہا ہے کیونکہ مقدمات منطقی انجام تک نہیں پہنچے. حالانکہ نواز شریف اور مریم تو دونوں جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں, دونوں سزا یافتہ ہیں عدالتوں سے, لیکن ان کے بیہیویئر سے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کوئی انقلابی سوچ لے کے آئے ہیں. حالانکہ انقلابی سوچ ان کی یہی ہے کہ ہمارے پیسے ہمارے پاس رہنے دو, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. دیکھیں جیلوں میں ڈالنے کا بھی ہمیں شوق نہیں ہے, نواز شریف کو, شہباز شریف یا مریم بی بی کو, ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہماری ان سے یہی مطالبہ ہے کہ یا تو آپ پاکستان کے پیسے واپس کریں گے یا آپ جیل کاٹیں گے, تیسرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جاوید لطیف سے جو کہلوایا گیا وہ بڑا نامناسب تھا. پاکستان کے لوگوں کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہے, ہمیں خود اس کے اوپر بڑا غصہ ہے, اور پاکستان کے عوام یہ چیز دیکھ رہے ہیں, اور اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے دو بیانیے ہیں جس کے اوپر پوری کی پوری طریقے انصاف کی جو سیاست ہے وہ دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب جو مقدمات شروع کرے اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائے. اور دوسرا شفاف الیکشنز کی طرف. یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس پر جو بحث ہے تقریباً سپٹمبر میں شروع ہوئی. سپٹمبر کے آخر میں کیبنٹ نے اپروول دی الیکٹورل ریفارمز کی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کہ سینٹ میں اوپن ووٹنگ لائی جائے. 28-29 اکتوبر کو یہ جو اسمبلی سیشن میں یہ پیش ہوئی, اور اس کے بعد ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا کلاز 24 ہے اور پھر خود پی ایم ایل این 2015 میں جو قانون لے کے آئی تھی, ان دونوں کے تحت ہم اوپن الیکشنز کی طرف جائیں. لیکن بدقسمتی سے چونکہ ان کی سیاست کسی اصول پہ نہیں کھڑی, انہوں نے پھر اصول بدل لیا اور خفیہ رائے دہی کی طرف چلے گئے. جو الیکشن سینٹ کے الیکشنز کے اوپر اس وقت جو سارا انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے کردار کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں, اور الیکشن کمیشن کے کوئی کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں. یہ دونوں کا جو کمبینیشن تھا, یعنی اپوزیشن نے جو اپنے اصول کے اوپر جو بات وہ خود کر رہے تھے اس کے اوپر وہ مڑ گئے, اور ہمیں اس سچویشن میں جو ہے وہ آ گئے. اور پھر الیکشن کمیشن کا جو نہ کوئی کردار ادا نہ کرنے کا جو فیصلہ تھا اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا. آج جو سارا الیکشن جس کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایسے لگا کہ جیسے کوئی بکرا منڈی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے, ہم سپریم کورٹ میں گئے, ہم نے کہا آرٹیکل 226 کو امینڈ کیے بغیر سیاسی جماعتوں کو یہ حق دے دیں کہ وہ ووٹ دیکھ سکیں. سپریم کورٹ نے کہا نہیں, 226 میں امینڈمنٹ کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم چاہیے اور وہ آپ پارلیمنٹ سے کروائیں. البتہ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ ٹیکنالوجی یوز کرے اور اس پریکٹس کا خاتمہ کرے. ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور الیکشن کمیشن نے ہماری بات بڑے توجہ سے سنی, اور اس کے لیے میں چیف الیکشن کمشنر کا اور ممبران کا بڑا شکر گزار بھی ہوں. اور لیکن اس کے اوپر سم ہاؤ پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں, اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں الیکشن ہاری ہیں وہ اس کے اوپر شور مچا رہی ہیں. آج اگر الیکشن اوپن ہوتا, سب کے سامنے ہوتا, تو
تو ہمیں ان مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہی نہ کرنا پڑتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا, اور اس کے بعد اور جو ان کا جو کردار تھا اپوزیشن کا, اس کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہو سکے. اب تیسرے نقطے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کی کلاس 24 کی تحت یہ تھا کہ آپ الیکشن اوپن کرائیں گے. اس کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اپنے وعدے سے مکرے. اب کلاس 21 چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہتی ہے کہ ہم مینڈیٹ کا احترام کریں گے, جو حکومت بھی آئے گی اس کو 5 سال حکومت کرنے کا حق دیا جائے گا. انفارچونیٹلی لانگ مارچ کے کر کے وہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی اس کلاز کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, آپ دیکھیے مسئلہ کیا آتا ہے. یہ جو پارٹیز ہیں یہ آئین میں بھی مرضی کی شکوں کے اوپر امپلیمنٹیشن چاہتی ہیں, یعنی وہ شکیں جس سے عوام کی فلاح و بہبود کا تعلق ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. مثلا سندھ میں 1600 ارب روپیہ گیا ہے 2 سالوں میں. آئین کہتا ہے کہ وہ اکویٹیبلی خرچ ہوگا تمام اضلاع میں. پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا. آرٹیکل 140A لازمی کہتا ہے کہ آپ یہ کریں گے, لیکن چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں میں ماتحت ہی نہیں ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا. پیسے بھی آپ لے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں ماتحت بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں جواب دہ ہوں. لیکن جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. وہاں پر بھی جو لوٹ مار کے اوپر کمپرومائز تھا کہ آپ ہماری لوٹ مار کو چیک نہیں کریں گے, ہم آپ کی لوٹ مار کو چیک نہیں کریں گے, وہ پروویژن تو امپلیمنٹ ہو گئی. جو پروویژنز ہیں کہ جس میں آئینی اصولوں کو ایمفیسس کیا گیا ہے, اس کے اوپر زور دیا گیا ہے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اب یہ جو لانگ مارچ ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی آرٹیکل 21 کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اور یہ آرٹیکل 21 کی یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کے اوپر بے نظیر بھٹو کے سائن ہیں, اس کے اوپر نواز شریف صاحب کے اپنے سگنیچرز ہیں, اور بے نظیر بھٹو شہید کی یہ جو پارٹی ابھی بچی کچی پارٹی انٹیریئر سندھ کے لیے انہوں نے پہلے تو بڑی محنت سے زرداری صاحب نے ایک ایسی پارٹی کو جس کو آپ کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, اس کو انٹیریئر سندھ کی پارٹی بنایا. اور اب ان میں یہ جرت ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کے طے کردہ اصولوں کو بھی پامال کر رہے ہیں. اب یہ بھٹو کی اور بے نظیر کی تو پارٹی نہیں رہ گئی, یہ تو انفارچونیٹلی پتہ نہیں کس اور جگہ کے اوپر ٹرانسفر ہو گئی ہے. آج اگر وفاق کی کوئی جماعت ہے, جو یہ لیگیسی تھی کہ وفاقی جماعتیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر, آج وفاق کی جماعت صرف ایک پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ سینٹ کا نتیجہ اٹھا کر کے دیکھیے, ایک ہی پارٹی ہے جس کو چاروں صوبوں میں جس سے سینیٹرز ہیں. پی ایم ایل این بلوچستان 0, سندھ 0, خیبر پختونخوا 0. پیپلز پارٹی پنجاب 0, خیبر پختونخوا 0, بلوچستان 0. واحد جماعت ہے اس وقت پاکستان کی اور واحد لیڈر ہے عمران خان, جو کہ چاروں صوبوں کی یکجہتی کی علامت ہے. وہ آج پاکستان کی وفاق کی علامت ہے. اور ہماری اگر وفاقی حکومت بھی آپ دیکھیے کہ اس جھنڈے میں ہم نے سبھی علاقوں کے رنگ جو ہیں ان کو سمویا ہے. اس یہ جو گلدستہ ہم نے بنایا ہے اس میں سارے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں, اور یہی ایک وفاقیت کی علامت ہے جو یہ حکومت جس کا اظہار کر رہی ہے. سو آج جس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ایک موقع ہے, اپوزیشن کو میں یہ کہنا چاہوں گا سیاسی نابالغوں کے ہاتھوں میں اپنی جو سیاست ہے اس کو گروی نہ رکھیں. مریم نواز کا اور بلاول بھٹو کا پاکستان کی سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے. جو بڑی لیڈرشپ ہے اس پارٹی کے اندر ان کو پالیسی سازی اپنے ہاتھوں میں لینی چاہیے اور پاکستان کے مفاد میں فیصلے کریں. لانگ مارچ کینسل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا, ہماری خوش قسمتی ہے کہ کووڈ کے اندر بھی ہم نے اپنی معیشت کو بچایا ہے. ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھیے, بڑے ریفارمز کے اوپر بات کریے. ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر سب سے پہلے آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم ابھی بھی الیکشن جو ہے ہم چاہتے ہیں جو مستقبل کے الیکشنز ہیں ان کو صاف شفاف بناتے ہیں. اسپیکر صاحب جو ہیں اس کے اوپر کمیٹیز بنانے کو بھی تیار ہیں.
ہمارے پارلیمنٹری افیئرز ڈاکٹر بابر روان صاحب اس کے اوپر بھی وہ بھی کام کر رہے ہیں, علی محمد صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. سو ہماری لا منسٹری, پارلیمنٹری ڈویژن اور اسپیکر سیکریٹریٹ ساری اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, آگے بڑھانے کو بھی معاملہ تیار ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے آپ آگے بڑھیں. اگر آپ حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی سیاست ختم ہو رہی ہے. آپ پہلے کسی صوبے سے پہلے دیکھیے نا, ابھی بھی جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو ریجنل پارٹیز ہیں, آپ کی کوئی ایک وفاقی حیثیت تو نہیں ہے. سو اگر ریجنل حیثیت ہے, آپ اس سے بھی چھوٹا ہونا چاہتے ہیں اپنی سیاست سے, تو آپ کی مرضی ہے. ہم بہرحال سمجھتے ہیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, ایک وفاقی پارٹی ہیں, اس کی حیثیت سے ہمارا دل بھی بڑا ہے. اور ڈسپائٹ آل آڈز جو کچھ آپ لوگوں نے کیا, صرف ایک چیز ہے جس کے اوپر مذاکرات قطعی نہیں ہو سکتے, اور وہ ہے کیسز کے اوپر جو آپ کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. اس کے اوپر بھی ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں. ہم آپ کو جیلوں میں نہیں بھیجنا چاہتے. پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں, عمران خان کے, شبلی فراز کے, فواد چودھری کے, ہمارے ذاتی پیسے نہیں ہیں. آپ پیسے پاکستان کے لوگوں کے واپس کریں, پلی بارگین کریں, آرام سے ہماری طرف سے لنڈن میں رہیں, سوئٹزرلینڈ میں رہیں, ہماری جان چھوڑیں. اور اس کے بعد لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو, آپ پیسے بھی نہ دیں, جیل بھی نہ جائیں. چوائس آپ کی اپنی ہے. بہت شکریہ. سر یہ جو حالیہ کچھ 4-5 دنوں میں سینٹرل الیکشنز کے بعد بھی اور ریاست کے خلاف جو اعتماد کی تحریک اس کے بعد, آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم میں ایک ہائپ کریٹ ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی وجہ سے ملک میں, اس میں کوئی پھوٹ پڑنے کا امکان ہے تمام جماعتوں میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات مزید سیاسی طور پر جاری رہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, اور اس کا یہ ثابت ہوا ہے کہ پی ڈی ایم ایک ایسا ایک اکٹ ہے جس کا آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے. اور وہ ہر اوکیزن پہ پتہ چلا ہے, ہر دفعہ پتہ چلا ہے کہ ان کی جو استعفوں پہ جو ان کے آپس میں اختلافات تھے جس میں سامنے آئے, پھر اسی طرح لانگ مارچ پہ ان میں اختلافات سامنے آئے, اور پھر یہ جو الیکشن ہوئے ہیں, خاص طور پہ جو آخری الیکشن ہوا ہے, اس سے تو ثابت یہی ہوا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے, پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کے, کیونکہ جو نتائج کے جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے جو نتائج ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے مولانا حیدری کو, یعنی فضل الرحمان گروپ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. تو جب اس طرح کے بدنیتوں پہ مبنی ایک اکٹ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی تو ساکھ روز بروز ختم ہوتی ہے. وہ ہو گئی تھی, وہ انہوں نے ایک نیشنل اسمبلی کی سینٹ سیٹ پہ سمجھا کہ یہ دوبارہ ان کی اس میں کوئی جان آ گئی ہے, لیکن وہ ایک آئسولیٹڈ سا واقعہ تھا. اور جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ آپس میں اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے. اور ابھی جو یہ پھر استعفوں کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, تو پیپلز پارٹی اس کا ڈفرنٹ اوپینین ہے, اور جو پی ایم ایل این ہے اس نے تو ایک ایسا بیانیہ شروع کیا ہے جس کے کہ اس کی اپنی پارٹی میں بھی, اپنی جو ان کا جو الائنس ہے اس میں بھی اس کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. تو یہ ایک جو اس کی جو آخری کیل تھی وہ ٹھوک دی گئی ہے. سی ایم پنجاب رضا صاحب کی بڑی نیگیٹیوٹی ایشو ہوتی ہے, لیکن یہ جو آپ نے بتایا, میری فیملی لاہور میں رہتی ہے, اور واقعی وہ جو ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں اس وقت سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ویکسینیشن کی, دیٹ از آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس, ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے. وہ یہ بتائیے کہ اس کی کیونکہ ایک نیگیٹیوٹی ہے ویکسین لگانے کی, تو آپ ایک کمپین کیوں نہیں شروع کرتے جس میں سیلیبریٹیز کو جو ہے وہ یہ ویکسین لگائی جائے, تاکہ وہ آ کے ٹی وی پہ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے اوپر لگانے سے ویکسین سے کوئی ریئیکشنز نہیں ہوتے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے انڈیا میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ ویکسینیشن بنانا شروع کر رہی ہیں, جبکہ پاکستان میں بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی بڑی اچھی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں, تو وہاں پہ بھی یہ ویکسین شروع کیجیے. اور فواد صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ پی ٹی آئی آئی تھی احتساب کے نام پہ, اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ این آر او نہیں دیں گے, لیکن ہم نے 2.5 سال میں یہ دیکھا کہ ملزمان جو ہے وہ جیلوں کے چکر لگا کے واپس آ گئے, اور بڑا دبنگ باندھ جو ہے وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, کورٹ کے باہر بھی کھڑے ہوئے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی جو پروسیکیوشن ہے اس کو تھوڑا سا اس لیول پہ لائے دے جس لیول پہ ملزمان کے وکلا ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہیوی ویٹ ہوتے تھے؟ پہلے جی میں ویکسینیشن کا کوئکلی بتا دوں کہ دیکھیں جی
जिस तरह की ये कोविड हुआ था और जिस तरह से पाकिस्तान ने और हमारी हुकूमत ने और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस एक क्लैरिटी के साथ जिसमें कि उन्होंने एक बैलेंसिंग की कि रोज़गार को भी बचाना है और जानों को भी बचाना है, जो कामयाबी वो मिली उसकी इंटरनेशनल हमें आलमी सतह पर उसकी तारीफ़ें हुई। और जो पंजाब में जो वैक्सीनेशन का जो शुरू हुआ है, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक बड़ी ही इफ़ेक्टिव, देखें उन लीडरशिप का पता कहाँ पे चलता है जब इस किस्म के क्राइसिस आएँ, मतलब है कोविड जिसमें कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें, बड़ी बड़ी लीडरशिप्स फेल हो गई, लेकिन हमारी चूँकि इसमें एक जज्बा जो कि ईमान का है, नेकनियती का है और क्लैरिटी है जो लीडरशिप की है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसकी वजह से हमें बड़े मुस्बत नताइज मिले हैं। और ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसको हम चाहते हैं कि ये इसी मॉडल को जो कि पंजाब हुकूमत ने जिस पे अमल पैरा है उसको बाकी पूरे मुल्कों में भी उतनी ही पेशावराना तरीके से हम करें। तो मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत को बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है और उन्होंने ये बड़ा इफेक्टिवली ये काम कर रहे हैं। ये दो बातें आपकी, एक तो ये कि वैक्सीन पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रही। देखिए, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान का, ये तकरीबन 35 साल पुराना है और ऑब्वियसली आई हैव ऑल एडमरेशन फॉर इंडियन साइंटिस्ट्स और वहाँ पे जो लोग इस रिसर्च में इन्वॉल्व हैं बहुत वो ब्रिलियंट माइंड्स हैं एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल। लेकिन होता यह है कि ये एक बड़ा लंबा, जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक तवील प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। अभी भी जो हमारी ये जो वैक्सीन्स हैं इसके ऊपर मुसलसल रिसर्च हो रही है और ये इम्प्रूव हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तो हमने 1971 के बाद हमारी जो सिविल रिसर्च है वो तो बिल्कुल ही हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले जो 2008 में जाके जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई थी तो हम 0.64% अपना साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहे थे जीडीपी का। जब 10 साल नवाज शरीफ और जरदारी साहब के रहे हैं, इसमें ये खर्चा, पाकिस्तान वॉज प्रोबेबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना बजट आधा कर दिया और हम 0.24% के ऊपर आ गए। अब आकर के पिछले 2 सालों में इमरान खान साहब ने ये मेहरबानी की है और इस हुकूमत का ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, लैंडमार्क है कि हमने अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट है उसमें तकरीबन 10 गुना इजाफा किया है। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये लंबे प्रोसेस हैं जिसमें एक टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसमें पहुंच जाएंगे। और अगर हिंदुस्तान में अगर मोदी साहब जैसी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट ना होती और एक इंतहा पसंद हुकूमत ना होती जिसने हिंदुस्तान का भी बेड़ा गर्क किया है और पूरे रीजन का भी बेड़ा गर्क किया है, तो हम तो सार्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कोलैबोरेशन कर सकते थे ये सारी वैक्सीन्स के लिए, जिसका जनूबी एशिया के खित्ते के लोगों को बड़ा फ़ायदा होता। बट बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि मोदी साहब ने ना सिर्फ ये कि अपनी हिंदुस्तान की लीडरशिप का बेड़ा गर्क किया एक इंतहा पसंद हिंदुवाता की डॉक्ट्राइन के ऊपर, बल्कि साउथ एशिया का बेड़ा गर्क किया। इक्विपमेंट भी जो बनाया आपने, एक्सपोर्ट इक्विपमेंट, हमारा अपना इक्विपमेंट तो हमने 4 महीनों में जो हम एक नेट इम्पोर्टर से हम एक नेट एक्सपोर्टर हैं। अब पाकिस्तान एक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कोविड मटेरियल। दूसरी बात जो आप नैब की, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, नैब के पास वसाइल की भी कमी है और उनका जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि वो इतने केसेस को डील कर सकें। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से इस बात के ऊपर जोर दिया है नैब के ऊपर कि आप अपना दायरा वसी ना करें, आप अपना दायरा महदूद रखें और सिर्फ बड़े केसेस के ऊपर तवज्जो दें ताकि जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है। और अगर आप अपने वसाइल को थिन आउट कर देंगे, इतना हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, फिर कहीं पर भी आपको कामयाबी नहीं होगी। लिहाजा उसी असूल के ऊपर अमल करना चाहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा
Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze OBN Reznach Disney World zus par an.